Assalamu alaikum students. How are you? Negotiable instruments پر ہم بات کر رہے تھے. By now you must be having the concept of what negotiable instruments are. کافی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی ضرورت کیا ہے, یہ کن انسٹرومنٹس کو کہتے ہیں, ان کے آبجیکٹس, پرپزز, اور یہ جو ایکٹ ہے ایٹ دی بیک آف دیز انسٹرومنٹس which is called Negotiable Instruments Act 1881, اس کی کیا ضرورت؟ تو by now it must be clear کہ negotiable instruments, these are the instruments of settlement of transactions. جہاں بھی کہیں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں گی, کہیں ایکسچینج ہو رہا ہوگا گڈس اینڈ سروسز کا, تو ان کا سیٹلمنٹ کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی سم انسٹرومینٹس, سم موڈس, سم ویز ٹو سیٹل دیز ٹرانزیکشن. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ادوار میں سیٹلمنٹس کے مختلف طریقے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی بارٹر کی بات ہوتی کہ گڈس بینگ ایکسچینج اگینسٹ گڈس, گڈس اینڈ سروسز بینگ ایکسچینج اگینسٹ گڈس اینڈ سروسز. ایز دی سوسائٹیز گریو اپ, اس کے ساتھ ہی ریکوائرمنٹس, ٹریڈ, سائز آف ٹریڈ, والیوم آف ٹریڈ, تو جب یہ بڑھتا گیا, یہ سائز بڑھتا گیا, اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز آتی گئیں, ڈومیسٹک ٹریڈ سے انٹرنیشنل ٹریڈ میں داخل ہوئے, تو یہ انسٹرومنٹس بھی گرو ہوتے گئے. ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. تو زیادہ تر سیٹلمنٹس جسے ہم سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ زیادہ سیٹلمنٹس نہیں ہیں آج کے دور میں. اگر والیوم دیکھا جائے, سائز دیکھا جائے, نمبر دیکھا جائے, تو لیگل ٹینڈر منی کے ذریعے, جسے آپ کیش ٹرانزیکشنز کہتے ہیں, ان کا والیوم اب اتنا نہیں ہے کہ جو ٹرانزیکشنز کی سیٹلمنٹ تھرو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہوتی. بینکنگ انسٹرومنٹس آ گئے ہیں, بہت سے نیگوشیبل ہیں, بہت سے نیگوشیبل نہیں ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی ضرورت کیوں. بعض یہ رائے دیتے ہیں کہ کرنسی کو کیری کرنا بڑا مشکل کام ہے, کمبرسم ایکٹیویٹی ہے, رسک کی وینچر ہے, اس میں رسک بڑا ہے, ادروائز اٹ از ویری کمبرسم. تو ان تمام مشکلات سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ کہا جاتا ہے دیز آر دا سبسٹیٹیوشن ٹو منی, ٹو دا کرنسی, ٹو دا لیگل ٹینڈر منی ایز وی کال اٹ. کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ سبسٹیٹیوشن والی بات نہیں ہے. rather these are the instruments which are supplementing currency, legal tender money. ان کا سپلیمنٹری رول ہے, ناٹ دا سبسٹیٹیوشن. کیونکہ سبسٹیٹیوشن تو یہ ہے کہ کرنسی اور لیگل ٹینڈر منی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر دیا نیگوشیبل انسٹرومنٹس. ایسی بات نہیں. کرنسی اینڈ اٹس رول, that's going on, that's very much in, that's prevalent, that's used as a medium of exchange, as a medium of settlement of transactions. Similarly, these negotiable instruments, those are also used as a medium of settlement. تو یہ صرف سیٹلمنٹ کی بات نہیں ہے. کرنسی میں سیٹلمنٹ دیر اینڈ دین, آن ڈیمانڈ سیٹلمنٹ ہو جاتی. لیکن یہ انسٹرومنٹس, دیز آر ایٹ دا سیم ٹائم دا کریڈٹ انسٹرومینٹس. جب آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ انسٹرومینٹس کو, ان کے ٹینر کو دیکھیں گے,
ان کی پیبلٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ صرف سیٹلمنٹ نہیں ہے، یہ کریڈٹ انسٹرومنٹس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس، ہم نے بات کی نیگوشیبل انسٹرومنٹس. نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں جس بات پہ ہم نے زور دیا کہ ان انسٹرومنٹس کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیوں کہا جاتا ہے، پریلیمنری ڈسکشن میں میں نے آپ سے کہا کہ آپ سمجھیے چیک از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ابھی تک آپ جان چکے ہیں کہ لا ریکگنائزز 3 instruments as negotiable instruments, and those are promissory note, bill of exchange and check. ان کی ڈیٹیلز ابھی ہم نے دیکھنی ہے. But these are the negotiable instruments which are recognized by Negotiable Instruments Act 1881. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ انسٹرومنٹس ہیں which have the characteristic of negotiability. ان کو quasi negotiable instrument کہا جاتا ہے. Customs of trade, usage of trade, practices of the business communities، یہ سب ریکگنائز کرتے ہیں کچھ اور انسٹرومینٹس کو ایز نیگوشیبل انسٹرومینٹ. ناٹ اونلی ریکگنائز but those are accepted and exchanged. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں وہ کریکٹرسٹکس موجود ہیں جو کہ کسی نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں ہونے چاہیے. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی کریکٹرسٹکس کی ہم نے بات کی کہ نیگوشیبل وچ کین بی نیگوشیٹڈ، جس کو نیگوشیٹ کیا جا سکے. اب یہ نیگوشیبلٹی ہے کہ that I have already explained to you. By negotiable mean such an instrument which has characteristic of transferability. اس میں ٹرانسفریبلٹی کا، ایکسچینج کا، ٹرانسفر ہونے کا کریکٹرسٹک موجود ہے. یہ خصوصیت اس انسٹرومنٹ میں موجود ہے، تو ایسے انسٹرومنٹ کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے. اب انسٹرومنٹ کیا ہے؟ Instrument has been defined that it should be a written document. یہ کوئی وربل چیز نہیں ہے. ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہو، اور اس ڈاکیومنٹ میں کیا کریکٹرسٹک ہو کہ تھرو دس ڈاکیومنٹس رائٹس آر ٹرانسفر ٹو دی ادر پارٹی، ٹو اور ٹو دی آرڈر آف اے پرسن دی رائٹس آر ٹرانسفرڈ. وہ جو ٹرانسفری ہے، جس کو یہ نیگوشیبلٹی ہم کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیبلٹی کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ انسٹرومنٹ، واٹ از بینگ ٹرانسفرڈ، دوز رائٹس آر بینگ ٹرانسفرڈ ان ہم. وہ اماؤنٹ ہے یا اس کے اندر جو بھی رائٹس ہیں اس کو آپ ویلیو کہیں، اماؤنٹ کہیں، وہ رائٹس اس ٹرانسفری کو ٹرانسفر ہو جاتے. تو یہ نیگوشیبلٹی کی بات. اس کے بعد اسٹوڈینٹس، لا ریکگنائز کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، the 3 instruments as negotiable instruments. ان نیگوشیبل انسٹرومینٹس میں کہا گیا ہے کہ promissory note, bill of exchange and check. These are 3 instruments which are negotiable instruments, payable to the order or bearer. یہ پیبلٹی جسے بھی ہو، یہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس ہوں گے. اس کے بعد ہم نے پرومسری نوٹ کو ڈیفائن کیا. یو ہیو سین دا ڈیفینیشن آف پرومسری نوٹ. آپ اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے تاکہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. یہ جو ایکٹ ہے جس کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 کہتے ہیں، اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ آپ کو ان ڈیفینیشن سے، ان کی اسٹڈی سے پتہ چلے گا. وہاں یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ اس ڈیفینیشن کو اس لیے بنایا گیا، بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیفینیشن ہمیں کیا بتا رہی ہے، اس سے کون سے رائٹس اور آبلیگیشنز ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ان کو ایشو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہر انسٹرومنٹ پرومسری نوٹ؟
کیا ہر انسٹرومنٹ چیک ہے؟ کیا ہر انسٹرومنٹ بل آف ایکسچینج ہے؟ نہیں، ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیسے ایشو کیا جا سکتا ہے، کون ایشو کر سکتا ہے، ایشو کرنے والے کے کیا رائٹس ہیں، اس کی کیا اوبلیگیشنز ہیں، جو ڈرائی ہے بل آف ایکسچینج یا چیک میں اس کے کیا رائٹس ہیں، کیا اوبلیگیشنز ہیں، پیئی کے کیا رائٹس ہیں، اوبلیگیشنز ہیں. اسی طرح پرومسری نوٹ میں جو میکر ہے اس کی کیا اوبلیگیشنز، جو اس کا پیئی ہے اس کی کیا رائٹس ہیں. یہ تمام جو ہیں چیزیں ہمیں ان ڈیفینیشن سے پتہ چلے گا، بٹ وی شیل ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیل. ہمیں انہیں دیکھنا پڑے گا کہ واٹ آر دا میننگس، واٹ آر دا رادر انڈر لائن میننگس اینڈ انٹرپریٹیشنز آف دیز ڈیفینیشن. تو پہلے آپ پرومسری نوٹ کی ڈیفینیشن دیکھیے. A promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or a currency note, containing unconditional undertaking signed by the maker to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. اب اس ڈیفینیشن کو آپ بائیفرکیٹ کر کے دیکھیے کہ اس کے میننگز کیا ہے. واٹ میننگز دس ڈیفینیشن کنویز ٹو یو. پہلی بات یہ ہے کہ انسٹرومنٹ، اور ایک ایسا انسٹرومنٹ وچ از ان رائٹنگ. پرومسری نوٹ میں کیا چیز ہوگی؟ دیر ول بی این انڈر ٹیکنگ، دیر ول بی اے پرومس. اور وہ پرومس کیسا ہوگا؟ دیٹ ول بی انکنڈیشنل. اگر کوئی پرومسری نوٹ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، کوئی پرومسری نوٹ لکھ دیا ہے، آئی انڈر ٹیک پرووائڈیڈ، آئی انڈر ٹیک ٹو پے یو 100,000 روپیز پرووائڈیڈ یو پے آف مائی ڈیٹ. اب اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ پرومسری نوٹ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ انڈر ٹیکنگ موجود ہے، پرومس موجود ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا صرف انڈر ٹیکنگ نہیں ہے. دس انڈر ٹیکنگ شوڈ بی انکنڈیشنل. Since a conditional has come in the way of this promissory note, so it is not promissory note under the law under section 4. تو یہ unconditional لکھ کر یہ بتایا گیا کہ ایسا انسٹرومنٹ ہوگا which must be unconditional. If any condition is attached thereto, that will not be a promissory note. تو اگر آپ کے سامنے کوئی انسٹرومنٹ آتا ہے، اس میں انڈر ٹیکنگ موجود ہے، پرومس موجود ہے، لیکن اس میں کوئی کنڈیشن بھی لگا دی گئی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پرومسری نوٹ نہیں. اب اس بحث سے یا اس ڈسکشن سے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ کہ پرومسری نوٹ جب آپ لکھتے ہیں ایز اے ڈیٹر یا ایز اے کریڈیٹر، آپ اسے وصول کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ یو مسٹ ہیو سپلائڈ سم تھنگ. That person must be owing something to you. آپ ایک بینک ہیں، آپ نے کسی کو لون دیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی لون کے لیے آپ ہمیں پرومسری نوٹ دیں گے تو آپ کو لون دیا جائے گا. This is one of the documents which we need. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، آپ کولیٹرلز بھی پڑھیں گے اور بہت کچھ دیکھیں گے. پرائمری ڈاکیومنٹ لا کی نظر میں، in the eyes of law and before the courts of law، پرائمری ڈاکیومنٹ جو کسی لون کو سگنیفائی کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، دیٹ از دی پرومسری نوٹ. آپ ایک بینکر ہیں، کوئی ڈیٹر، کوئی بورور ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یو فائل اے سوٹ اگینسٹ ہم. بائی یو آئی مین دا بینک. تو کورٹ سب سے پہلے یہ کوشچن کرے گی بینک کو، ویدر ہی از یور بورور. یہ بورور کہاں سے ثابت ہوگا؟ That will be proved from the promissory note. If the promissory note is missing, you cannot recover that amount. اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس ایک نوٹ بھی موجود ہے، لیکن اس نوٹ میں اگر کوئی کنڈیشن لگی ہوئی ہے and you produce that before the court of law, although you have to recover the amount, he is your defaulter. But since you don't have the promissory note,
So law will not recognize your right. You will not be able to recover that amount because the relationship of debtor and creditor, that is not established, that is not proved. That will be proved by virtue of this instrument, that is the promissory note, and that promissory note must be unconditional. اب آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ کی بات ہم کر رہے تھے انکنڈیشنل، لیکن اس انکنڈیشنل کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل میں کیا فرق ہے؟ یو آر اے بینک، یو ہیو ٹو ریکور 10 million rupees from some person, but if in the promissory note there comes a stipulation, a condition, that will not be treated as a promissory note in the eyes of law, because they will say that according to section 4, a promissory note must be an undertaking which should be unconditional. Since this is an undertaking, this is a promise, but it is conditional one, it is not a promissory note. So students, یہ جو باتیں ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے we have to go deep into it. ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایک لفظ پر زور دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں، یو مے بی اے بینکر اور یو مے بی اے بورور، یو مے بی اے کنسلٹنٹ ان اے کمپنی، یو مے ہیو ڈفرینٹ کیپیسٹیز. وہاں پر آپ کو اپنے رائٹس اور آبلیگیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. وین یو نو دیٹ, you will be able to discharge your duties with confidence and with professional acumen. تو یہ بات ہو رہی تھی unconditional undertaking. promissory note میں undertaking ہوگی، اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ undertaking unconditional ہوگی. It must bear the signatures of the maker. وہ جو میکر ہے، وہ جو پرومس کر رہا ہے، وہ جو ڈیٹر ہے، اس کے سگنیچر ہونا ضروری. ٹو پے کس بات کی انڈرٹیکنگ؟ اس انڈرٹیکنگ میں یہ کہا جائے گا کہ ٹو پے آن ڈیمانڈ اور ایٹ اے فکسڈ اینڈ ڈیٹرمینیبل فیوچر ٹائم اے سرٹن سم آف منی. کہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، وہ پے کرنے کا انڈرٹیکنگ ہے، پرومس. کب پے کریں؟ آن ڈیمانڈ. یہ پرومسری نوٹ کہہ سکتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ آئی شیل پے اٹ، اٹ از اے پرومسری نوٹ. آئی شیل پے 100,000 روپیز آن ڈیمانڈ. یہ 100,000 از اے سرٹن سم آف منی. ابھی سرٹن پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ٹائم کا دیکھ لیجیے. آن ڈیمانڈ اور ایٹ اے فکسڈ ڈیٹ اور فکسڈ ٹائم، دیٹ از مینشنڈ. Some date has been mentioned, that is fixed, and one can ascertain. Promissory note ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور determinable future time. Future time ایسا ہو کہ جس کا اب تو پتہ نہیں، لیکن اگر آپ promissory note کو دیکھیں تو آپ اسے determine کر سکیں کہ یہ کون سی ڈیٹ ہے، کون سا ٹائم ہے جب یہ پیبل. سے آپ نے آج ایک promissory note لکھا ہے، آپ اس پہ لکھتے ہیں کہ I shall make the payment after 30 days. تو آج کی ڈیٹ میں آپ 30 days شامل کر لیں گے، دیٹ از ڈیٹرمینیبل. تو وہ ڈیٹرمینیبل ہونا چاہیے، ان ایمبیگوس ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیٹرمینیشن نہ ہو سکے. تو یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں: ڈیمانڈ، فکس، ڈیٹرمینیبل. اے سرٹن سم آف منی، یہ جو منی ہے دیٹ شوڈ بی سرٹن، اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا promissory note میں I undertake, I promise to pay about rupees 100,000. یہ about اگر آپ نے لگا دیا تو یہ promissory note نہیں ہے. 100,000 rupees only. This is certain amount. About, approximately are like words. اگر آپ ایڈ کریں گے that would lose the character of the promissory note. اس کا کریکٹر، اس کے essentials جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. This is one of the essentials, that amount should be certain. And certain sum of money. What is meant by money? It should be legal tender money. It should be currency. یہ promissory note نہیں ہو سکتا I undertake to pay 100,000 bags
آف سیمنٹ، یہ آپ پے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پرومزری نوٹ نہیں، منی فارم میں ہوگا، اینڈ دیٹ ول بی لیگل ٹینڈر منی. یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ پرومزری نوٹ پاک روپیز میں ہو، کرنسی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اینی کرنسی آف دی ورلڈ. یہ جیپنیز ین میں ہو، یو ایس ڈالرز میں ہو، پاؤنڈ اسٹرلنگ میں ہو، ڈیوش مارک میں ہو، یہ کوئی بھی کرنسی ہو سکتی ہے، کرنسی کی بات نہیں ہے. اٹ کین بی اینی کرنسی بٹ اٹ شوڈ بی لیگل ٹینڈر منی. ٹو دی آرڈر آف ٹو اور ٹو دی آرڈر آف ٹو سرٹن پرسن، ٹو مینس ٹو اے سرٹن پرسن، کسی کے نام ہو، پے ٹو مسٹر اے بی سی، یہ ایک نام ہے کسی کا. ٹو دی آرڈر آف مسٹر اے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پے کریں یا اس کے آرڈر کو پے کریں. اس کے آرڈر کا مطلب جس کو وہ آرڈر کرتے ہیں، اور ٹو دا بیئرر، یا جس کے پاس ہے اس کو یہ پیمنٹ کرنے کی انڈر ٹیکنگ میں کرتا ہوں. اب یہ پرومزری نوٹ کی تمام ڈیٹیلز، انگریڈینٹس ہم نے دیکھے، کچھ پروسیجرل میٹر ہوتے ہیں اسے بھی ہم دیکھیں گے. سو اسٹوڈینٹس، یہ پرومزری نوٹ کے بارے میں ہم نے بات کی. یہ آپ دیکھیں، دیز آر 4 اور 5 لائنس، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن کن ڈائمینشنز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، ہم پرومزری نوٹ کو یا نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو صحیح معنوں میں اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ پرومزری نوٹ کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے، اور اس طرح اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور ان اینگل سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. سو پرومزری نوٹ کا آپ نے اسپیسیمن آپ کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے ایک نظر کہ وہ دس از دا اسپیسیمن آف اے پرومزری نوٹ. اب اس پرومزری نوٹ میں آپ کو تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ 90 days آفٹر ڈیٹ. یہ کون سی ڈیٹ ہے؟ یہ پیمنٹ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے، آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا. آن ڈیمانڈ، ایٹ اے فکس ڈیٹ، اور اے فیوچر ڈیٹرمینیبل ٹائم. آپ ذرا سوچئے یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ دس از فیوچر ڈیٹرمینیبل ٹائم. یہ جس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے اس ڈیٹ کے 90 days کے بعد پیبل ہے، تو آج آپ ایسرٹین کر سکتے ہیں، ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یو کین فائنڈ آؤٹ واٹ دیٹ ڈیٹ وڈ بی. سو اسٹوڈینٹس، دس از فیوچر ڈیٹرمینیبل ڈیٹ. دیر از این انڈرٹیکنگ، انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ. آئی پرومس ٹو پے، کوئی آپ کو اس میں کنڈیشن نظر نہیں آ رہی. لیگل ٹینڈر منی ہے، 500,000 روپیز، پاک روپیز میں پیمنٹ ہوگی فار ویلیو ریسیو. That has been signed by the maker and revenue stamps will also be affixed on it. تو یہ ایک promissory note ہوگا. ایسے promissory note لکھا جا سکتا ہے. It is very simple, but it must have all the ingredients, all the essentials which are required under law to make a promissory note. کہ promissory note کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں ہم نے ایک ایک کر کے ڈسکس کی ہیں. تو اسی طرح آپ پرومزری نوٹ چاہیں تو یو کین میک پرومزری نوٹ، اور یہ تمام چیزیں اس میں ہوں گی، تو دیٹ ول بی ریکگنائزیبل انڈر لا. سرٹن نوٹس آر بیفور یو. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اتنے ڈسکشن کے بعد کہ یہ نوٹس پرومزری نوٹ ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو کیوں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں. یو ول ہیو ٹو گیو ریزن. یہ یس اور نو کی بات نہیں ہے. اس کا ریشنل کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے یہ آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. یہ آپ دیکھیے، ایک نوٹ آپ کے سامنے ہے. 90 days after date, I promise to pay Faisal Hamid or order the sum of rupees 500,000 only, and the amounts which may be due to Faisal Hamid by due date. اب آپ اسے دیکھیے اور فیصلہ کیجئے whether this note is a promissory note or not. If yes, why? If not, what are the reasons for that? یہ آپ نے جو انگریڈینٹس دیکھے، 90 days after date، future determinable date یہاں پر موجود ہے. یہاں تک تو یہ promissory note لگتا ہے. I promise to pay، یہاں تک یہ ایک promise، undertaking. To pay Faisal Hamid, his pay to Mr. Faisal Hamid، یہ certain person ہے. اور order
the sum of rupees 500,000 only. Certain sum है, legal tender money, rupees means Pak rupees, but it is continued. आगे क्या कहा जा रहा है? And the amounts which may be due to Faisal Hamid by due date. कि by due date, that is 90 days after date, it would fall due 90 days after the date this is made. यहाँ पर एक डेट आप लिखेंगे which is missing over here. You can write any date. तो ये जो डेट है जिस दिन आप ये बना रहे हैं, that date would be there. रेवेन्यू स्टैम्प्स भी होंगे उस पे. लेकिन यहाँ पर जो देखने की बात है, why this note is not a promissory note. आपने रेवेन्यू स्टैम्प लगा दी, डेट लिख दी, प्लेस आपने लिख दी, वो सारी चीजें मौजूद. But this note is not a promissory note. In that note, it has been added after making an unconditional promise that unconditional texture is over. जब ये कहा जा रहा है and the amounts which may be due to Faisal Hamid by due date. अब वो certain amount नहीं रही जो 500,000 यहाँ पर लिखा हुआ है. That is not the certain amount. वो कहते हैं ये 500,000 और इसके अलावा अगर कोई अमाउंट जो कि ड्यू होंगी बाई ड्यू डेट, वो तमाम मिलाकर मैं अंडरटेक करता हूं कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी. मैंने कहा था आपने रीजन देखना है. अगर ऐसी सिचुएशन आपको दी जाए और आपसे ऐसे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं एग्जाम्स, टेल अस वेदर इट इज ए प्रॉमिसरी नोट और नॉट, तो यस नो इसका जवाब नहीं है, आपको रीजन देना होगा. यहां पर रीजन ये है कि ये अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट नहीं है. यहां पर कंडीशन लगा दी गई है कि जो और अमाउंट ड्यू होगी वो भी इसमें शामिल हो जाएगी. तो नाउ इट इज नॉट एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. देयर इज अ कंडीशन दैट दिस अमाउंट और एनी अमाउंट विच विल बी ड्यू दैट विल बी एडेड टू इट. सो द अमाउंट इज नीदर सर्टेन नॉर वी नो व्हाट दैट अमाउंट इज. वो डिटर्मिनेबल की बात नहीं है अमाउंट में, वो डेट में बात थी. अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए. तो ये इस सूरत में फॉर दिस वेरी रीजन दिस नोट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट इन द आईज ऑफ लॉ. अगर ऐसा आप नोट बनाएंगे तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट नहीं कहेंगे. रीजन स्लाइड पर मौजूद है. दिस इज नॉट प्रॉमिसरी नोट since the amount promised is not certain and ascertainable on the date of making the promise undertaking. वो उस वक़्त पता हो ये अमाउंट क्या है. ये तो हो सकता है 500,000 इंक्लूडिंग रुपीज 50,000. अब 500,000 में आप 50,000 ऐड कर लें तो दैट इज 550,000 दैट यू हैव ascertained on that very date. तो यहाँ तक तो काबिल कबूल है. ये नहीं कि आपको पता ही नहीं कि वो ड्यू अमाउंट क्या होगी, ऐसा नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता. सो स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर नोट बिफोर यू. आई ओ रुपीज 500,000 टू फैसल हमीद. ये स्लाइड पर आपके सामने ये स्टेटमेंट है. इसको आप प्रॉमिसरी नोट कहते हैं या नहीं कहते. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आई ओ दिस अमाउंट टू यू. जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये अमाउंट आई हैव टू पे दिस अमाउंट टू यू, ये आई एम इंडेटेड टू यू. ये स्टेटमेंट यहाँ पर मौजूद है. लेकिन इस नोट को, इस स्टेटमेंट को, दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, आप इसे जो भी नाम दें, इसको हम प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं कह सकते. प्रॉमिसरी नोट आप याद रखें कि वो एक अंडरटेकिंग थी. यहाँ कोई अंडरटेकिंग नहीं है. वहां अंडरटेकिंग थी, प्रॉमिस था कि ये अमाउंट आई विल पे दिस अमाउंट टू यू. वहां बेशक नहीं कहा गया कि ये आई ओ इट टू यू और नॉट. अंडरलाइंड अजम्पशन यही है कि दैट पर्सन ओ समथिंग एंड ही हैज टू पे इट. अब ये एक एक्नॉलेजमेंट है. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आई ओ दिस अमाउंट टू यू, बट देयर इज नो अंडरटेकिंग whether he has to pay it or not. वो अंडरटेकिंग, वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, वो अमाउंट, वो टाइम की पेमेंट, ऑन डिमांड, फिक्स टाइम, फ्यूचर डिटर्मिनेबल टाइम, those are all missing. Revenue stamp is missing. So this is not a promissory note. तो promissory note
اگر کوئی ایکنالج کرے کہ آئی او دس اماؤنٹ ٹو یو، میں نے آپ کے یہ پیسے دینے ہیں، یہ پرومسری نوٹ نہیں ہے. یہ قرضہ میں نے آپ کو دینا ہے، میں نے آپ سے یہ قرضہ لیا ہوا ہے، آپ اس کو پرومسری نوٹ نہیں کہہ سکتے. تو وہاں پر وہ انڈر ٹیکنگ اور انکنڈیشنل انڈر ٹیکنگ وہ تمام اسینشلز ہوں گے تو پرومسری نوٹ ہوگا. سو دس از ناٹ اے پرومسری نوٹ since it is just an acknowledgement, not an undertaking. تو پرومسری نوٹ کے لیے انڈرٹیکنگ ہونا ضروری ہے، ایکنالجمنٹ سے بات نہیں بنے گی. دیٹ از ناٹ اے پرومسری نوٹ. ایک اور آپ نوٹ دیکھ لیجئے، آئی پرومس ٹو پے. اب یہ نوٹ جو ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں دس از ناٹ اے پرومسری نوٹ. دیکھنا صرف یہ ہے کہ پرومسری نوٹ کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، وجہ کیا ہے، واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ اٹ. انڈرٹیکنگ یہاں پر موجود ہے، 500,000 اماؤنٹ بھی موجود ہے، پے بھی موجود ہے فیصل حمید. یہاں پر پیبلٹی کا ٹائم کا جو ہے 3 طریقے آپ کو پتہ ہے، آن ڈیمانڈ، فکس ٹائم اور فیوچر ڈیٹرمینیبل ٹائم. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، 30 days after getting admission in a university. اگر یہ پتا ہو کہ this person has been admitted in a university on such and such date اور اس کے 30 days کے بعد پیمنٹ ہے، وہ تو ایکسیپٹیبل ہے. آپ کہتے ہیں کہ آج میں یہ لکھ رہا ہوں، ٹوڈے آئی ایم میکنگ اے پرومسری نوٹ، اور آج سے 30 days کے بعد میں یہ پیمنٹ کر دوں گا، دیٹ از اے پرومسری نوٹ، کہ آج کی ڈیٹ میں آپ 30 days ایڈ کر لیں. If he has got admission in a university اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ ایڈمیشن لے لیا ہے، یہ ڈیٹ ہے، اس کے 30 دن کے بعد یہ اماؤنٹ پے کر دی جائے گی، دیٹ ول بی a promissory note. Here nobody knows when he is going to get admission in a university. If he applies, whether that university is going to give him admission or not. So the date, the payment, the payability, the undertaking of payability is neither on demand, nor it is a fixed time, nor future determinable time. تو یہ پرومسری نوٹ نہیں. سو اسٹوڈینٹس، آپ نے ڈفرینٹ نوٹس دیکھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ پرومسری نوٹ کو سمجھ سکیں. پھر ان کی ایکسپلینیشنز آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا کہ whether a note is a promissory note or not. اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ اس وجہ سے بتا سکے کہ آپ کو اس ڈیفینیشن کا پتہ تھا. وہ 4 لائنز جو ہیں، 4-5 لائنز پرومسری نوٹ کی جو ڈیفینیشن، وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں whether a note or statement that is a promissory note or not. So students، اب تک جو ہم نے ڈسکشن کی یہ تمام باتیں ہم کر چکے ہیں. اس کو سم اپ کرنے کے لیے آپ essentials of a promissory note جو آپ کے سامنے آئے وہ آپ دیکھ لیجیے. These are before you on the slide. یہ سب میں نے ایک ایک کر کے آپ سے بات کی. ان رائٹنگ ہونا ضروری، پرومس ٹو پے ہونا چاہیے، unconditional promise signed by the maker a certain person, payee is a certain person, payee should also be a certain person, maker should also be a certain person, certain amount, legal tender money to be paid. یہ سب میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. These are the only points before you. Time of payment 3 ways بتائے ہیں، on demand, fixed time, future determinable time. یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں. If these are there, then that time is there and you know the time. اس کے علاوہ کچھ پروسیجرل باتیں ہیں. That promissory note should be properly stamped under Stamp Act. Stamp Act میں بتایا گیا ہے کہ اس اماؤنٹ کا اگر پرومسری نوٹ ہوگا تو اس پر اتنے ریونیو اسٹیمپس لگیں گی، تو وہ اسٹیمپس جو ہیں فکس کرنا ہوں گے. یہ جو پرومس ہے
that should be for lawful consideration. یہ امپلائڈ چیز ہے کہ کنسیڈریشن موجود ہے اور کنسیڈریشن بھی lawful. ان lawful purposes کے لیے نہیں ہو سکتا اینڈ وداؤٹ کنسیڈریشن بھی نہیں ہے, لیکن کنسیڈریشن مینشن نہیں ہوتی پرومسری نوٹ. یہ امپلیکیشن ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دیر از سم کنسیڈریشن, انڈر لائن کنسیڈریشن ہے جس کی وجہ سے پرومسری نوٹ لکھا جا رہا ہے. اسی طرح یہ ڈیٹ آف ایشو اینڈ پلیس آف ایشو ٹو بی کنٹینڈ دیر ان, ڈیٹ بھی موجود اور جس جگہ پر آپ لکھ رہے ہیں وہ جگہ بھی ہونی چاہیے. تو یہ کنسیڈریشن اینڈ آل یہ پریزمپشنز ہیں, لا پریزیومز کہ یہ تمام اس میں ہونا چاہیے. تو دیز آر دیر. تو یہ اسٹوڈینٹس کچھ اسینشلز ہم نے بات کی پرومسری نوٹ کے, یہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں ان ڈیٹیل. اب ہم نیکسٹ انسٹرومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. پرومسری نوٹ, یاد رہے کہ پرومسری نوٹ لکھا جاتا ہے بائی دی ڈیٹر. ڈیٹر انڈر ٹیکنگ دیتا ہے اور کریڈیٹر کو پیمنٹ کی انڈر ٹیکنگ دے رہا ہوتا ہے. یہ ذرا اس سے ریورس سچویشن. یہ انسٹرومنٹ سے ہم بل آف ایکسچینج کہتے ہیں. یہ بل آف ایکسچینج ڈیفینیشن آپ دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسٹرومنٹس کس وجہ سے ڈیوائز ہوئے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. یہ جو اس میں ڈرار ہے وہاں پر میکر کی بات کہہ رہے ہیں, بل آف ایکسچینج کو لکھنے والے کو ہم ڈرار کہتے ہیں. یہ ڈرار کریڈیٹر یہ بل آف ایکسچینج لکھتا ہے. یہ جس پہ ڈرا ہوتا ہے اس کو ڈرائی کہا جاتا ہے. اس ڈرائی کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ یہ اماؤنٹ پے کی جائے. اب یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف انسٹرومنٹ, یہاں پہ ایک کریڈیٹر یہ انسٹرومنٹ لکھ رہا ہے اور پریزمپشن یہی ہے کہ جس پر آپ ڈرا کر رہے ہیں ہی از یور ڈیٹر, کیونکہ یہ تحریر تو اس میں موجود نہیں ہوتی انسٹرومنٹ میں کہ یو او دس اماؤنٹ سو آئی ایم ڈرائنگ اٹ, نتھنگ آف دی سارٹ از دیئر. انڈر لائنگ پریزمپشن یہی. اب وہ ڈرائی کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ یہ اماؤنٹ پے کر, تو یہ کریڈیٹر کی طرف سے یہ ایشو ہوتا ہے. بل آف ایکسچینج دیکھیں, اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج کن صورتوں میں ایشو ہوتا. سیکشن 5 میں ڈیفینیشن دی گئی ہے. دس از سیکشن 5 آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. اسٹوڈینٹس اگر آپ یہ ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا بہت سارا حصہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. وہ پرومسری نوٹ میں بھی وہ تمام چیزیں موجود تھیں. یہاں پر کیا فرق ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہے, ان رائٹنگ ہے, کنٹیننگ این انکنڈیشنل آرڈر. فرق یہاں پر ہے. انسٹرومنٹ پرومسری نوٹ میں بھی تھا, ریٹن انسٹرومنٹ تھا, وہاں پر انکنڈیشنل تھا, لیکن وہ انکنڈیشنل کیا تھا؟ That was a promise. That was an undertaking. یہاں پر انکنڈیشنل کیا ہے؟ آرڈر. یہ جو آرڈر ہے یہ بھی انکنڈیشنل ہونا چاہیے. یہ فرق صرف یہاں تک اس بات کا آیا ہے کہ here is an order, there was an undertaking and promise. یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے. اس میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے چیک کی بات کر لیتا ہوں تاکہ یہ الجھن آپ کی دور ہو کہ یہ آرڈر کیسا, کون آرڈر دے رہا ہے, کیسا آرڈر دے رہا ہے. جب آپ بینک پر چیک ڈرا کرتے ہیں, یو رائٹ پے ₹20,000 اینڈ سائن اٹ. وین یو سے پے, یہ آرڈر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا آئی ہیئر بائی آرڈر یو. جب آپ یہ کہتے ہیں پے, کسی کو کہہ رہے ہیں تو یو آر آرڈرنگ دیٹ. یہاں آپ بینک کو آرڈر کر رہے ہیں. آپ آرڈر بینک کو کیسے کر رہے ہیں؟ بیکاز یو آر دا کریڈیٹر اینڈ دا بینک از دا ڈیٹر. پہلا ریلیشن شپ ہی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو وہاں پر ریلیشن شپ کون سا ڈیولپ ہوا تھا؟
that was of the creditor and debtor. बैंक ने अकाउंट खोला, आपको चेक दी, आपको ये मैंडेट मिल गया कि अब आप ऑर्डर कर सकते हैं उस बैंक को. नाउ यू ऑर्डर दैट बैंक. ये जब चेक लिख रहे हैं तो उसमें आप ऑर्डर कर रहे हैं. अब आप इसे देखिएगा, इसी तरह जहां भी आप क्रेडिटर होंगे आप अपने डेटर को ऑर्डर कर सकते हैं. दीज आर द सिचुएशंस वेयर सच ऑर्डर्स आर गिवन. तो ये अब आप इसे देखिए, आपके लिए इसको समझना और एप्रिशिएट करना आसान हो. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. यहाँ तक हम बात कर चुके हैं. यहाँ सिर्फ बात है, जो फर्क अभी तक आया है ये है कि यहाँ प्रॉमिस नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर है और वही अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. वो जो मेकर है जिसको हम ड्रॉअर की बात कर रहे थे वो साइन करेगा इसको. डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन सिंस इट इज एन ऑर्डर. तो सर्टेन पर्सन जो इसका ड्रॉई है उसको ऑर्डर डायरेक्ट कर रहा है उस ऑर्डर के जरिए. बाकी वही बात है, टू पे ऑन डिमांड और एट फिक्स्ड एट डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम अ सर्टेन सम ऑफ मनी. उसमें कि आप पे करें ऑन डिमांड एट ए फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड डेट और ए डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम. इस पर हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं. A certain sum of money, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी अमाउंट सर्टन होगी और लीगल टेंडर मनी होगा. ओनली टू आर टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये बाकी चीज़ें हम प्रॉमिसरी नोट में देख चुके हैं. अब बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने जो यूनिक चीज़ देखी, दैट इट इज़ एन ऑर्डर एंड दिस इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ये ऑर्डर किया जा रहा है कि ये अमाउंट पे की जाए. तो ये इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसका बहुत इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शन में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल सर्कल्स में. ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. और चेक की जो हमने बात की थी, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही. सो स्टूडेंट्स, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की आपने डेफिनेशन देखी, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम प्रॉमिसरी नोट में तमाम पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, इसलिए उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा. जो आपको बताने वाली बात थी, सिग्निफिकेंट बात थी, वो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी. ये आप एक स्पेसिमेन देख लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें प्लेस है, डेट है 90 days आफ्टर डेट, ₹1 million ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, ड्रॉई XYZ ड्रॉई. यहाँ पर एक और बात है जो डेफिनेशन में हमें नज़र नहीं आ रही थी. अब बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ऐसे ऑर्डर किया जाए तो जिसका दिल चाहे वो एक ऑर्डर लिख दे, पे ₹1 million ऑन डिमांड, और अपने साइन करे और किसी ड्रॉई का नाम लिख दिया जाए, तो ड्रॉई की क्या से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. जब जिसका दिल चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दे और ड्रॉई जो है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उसकी ड्यूटी नहीं होगी. ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉई की कहाँ से शुरू होती है? ड्रॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त शुरू होती है व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स दैट बिल ऑफ एक्सचेंज. ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और XYZ को भेज दिया. When XYZ puts its signature on it, accepted, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब तो ये अंडरटेकिंग हो गई ड्रॉई की. तो then ड्रॉई will become responsible from that very moment when he puts his signature. पेमेंट ड्यू डेट पर ही करेगा. 12 फरवरी को ये ड्रॉ किया, 12 फरवरी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसकी ड्यू डेट जो है that will be 90 days after 12th February. Those will be calculated and the payment will be due on that very date which is calculated. तो ये तरीकाकार है बिल ऑफ एक्सचेंज में. तो ये ड्यू डेट को कैलकुलेट करने, ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका. फिक्स डेट हो सकती है, ऑन डिमांड भी हो सकता है. अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं बिजनेस वर्ल्ड में, बिल ऑफ एक्सचेंज बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. अब इससे होता क्या है?
وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ کریڈٹ انسٹرومنٹ بھی ہے. آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کیا, یو ہیو سپلائڈ سم تھنگ. تو یہاں پر دیکھ لیجئے خالد احمد نے ایکس وائی زی کو کوئی سپلائیز کی. اب ارینجمنٹ یہ ہوتے جی سپلائیز میں آپ کو کر دیتا ہوں. ایکس وائی زی کہتے ہیں کہ میں پیمنٹ 90 days کے بعد کروں گا. کہتے کیا شیورٹی ہے آپ پیمنٹ نہ کریں. کہتے بل آف ایکسچینج ڈرا کریں, میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. اب یہ بل آف ایکسچینج جس پر ہم بڑا زور دیتے رہے کہ یہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, اس کو ایک لیگل کور حاصل ہے, تو یہ بل آف ایکسچینج دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل. یہ اگر پیمنٹ نہیں کرے گا تو خالد احمد کین سو ہم, کین ریکور دیٹ اماؤنٹ فرام ہم بیکاز ہی ہیز دی پروٹیکشن آف لا. تو اس طرح ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, کریڈٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے, اور یہ تمام ایسینشیل جو ہیں جو بل آف ایکسچینج میں ہیں یہ آپ پورا کرتے ہیں تو یو آر ان اے سیٹسفائنگ پوزیشن کہ آپ کو کوئی رسک نہیں ہے اینڈ یور رسک از کورڈ. تو یہ ایک بل آف ایکسچینج یہ ٹریڈ کا بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے, اور ٹریڈ میں یہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ بل آف ایکسچینج جو ہیں بہت استعمال ہوتے ہیں, اور اس سے کریڈٹ فیسلٹی بھی پرووائڈ ہوتی ہے. اسی سے والیوم اینڈ سائز آف ٹریڈ جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے. تو اب ایسینشیلز آپ دیکھ لیجئے, وہی ایسینشیلز یہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ان رائٹنگ ہے, یہاں پر آرڈر ٹو پے ہے. یہ آرڈر جو ہے انکنڈیشنل آرڈر, دس از سائنڈ بائی دی ڈرار. ڈرار کے سائن ہونے, وہی بات جو آپ پرومسری نوٹ میں دیکھ چکے ہیں. ڈرا از سرٹن پرسن, ٹائم آف پیمنٹ 3 طریقے آپ جانتے ہیں, آن ڈیمانڈ, فکس ٹائم, فیوچر ڈٹرمینیبل ٹائم, کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں طریقہ کار. دیٹ ڈپینڈس بٹوین یو اینڈ دا ڈرائی. ڈرا اور ڈرائی کی ارینجمنٹ ہوتی ہے کانٹریکٹ میں کہ کتنا ٹائم دینا ہے, کیسے ڈرا کرنا. سرٹن سم, لیگل ٹینڈر مانی, پے سرٹن پرس. اس کے علاوہ ادر فارمیلٹیز جو آپ جانتے ہیں, کوئی ایک ڈیٹ ہونی چاہیے, پلیس آن وچ یو آر ڈرائنگ اٹ, لافل کنسیڈریشن ہونی چاہیے, اور ریونیو اسٹیمپس دوز شوڈ بی افکسڈ. اور ایکسیپٹینس آف دا بل آف ایکسچینج بائی دی ڈرائی دیٹ از مسٹ. یہ جو آپ کا رائٹ اس وقت اسٹیبلش ہوگا بل آف ایکسچینج میں when bill of exchange has been accepted by the drawee. So students, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ان کا بہت رول ہے. یہ آپ نے ان کی صرف ڈیفینیشن نہیں دیکھنی, آپ نے دیکھنا ہے کہ ان ڈیفینیشنز کے ذریعے کون سی لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ بزنس ورلڈ میں حاصل ہوتی ہے, اور ان انسٹرومنٹس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے فار بزنس اینڈ ادر پرپسز. اس اینگل سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اور اس کا اسکوپ, اس کے پرپسز اور انڈر لائن لیگل پروویژنز جس کی وجہ سے دیز انسٹرومنٹس دوز آر ایکنالجڈ, دوز آر ایکسیپٹیڈ ان دا بزنس ورلڈ. ان کی ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ آن دا بیک آف دیز انسٹرومنٹس دیر از اے لا, دیر از نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 and one can agitate its rights, اور in case of default one can recover the amount اور court of law میں جا سکتے. So students, آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ we shall continue with the negotiable instruments. آپ انہیں اسٹڈی کیجئے, دیکھیے, آپ اپنے ریفرنس بکس جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ دیکھیں. آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی دیے جائیں گے, انہیں آپ ریفر کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ